اسی طرح صحیح ابو داؤد میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کو جنت میں گھر کی ضمانت دی۔ صحیح ابو داؤد میں 4800 نمبر کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المرا وان کان محقا۔ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جھگڑے کو ختم کر دے، تو فرمایا اس کے لیے جنت کے سائڈ ایریے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا سائڈ ایریا کوئی یہ نہیں ہے کہ عام جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، سوٹی رکھنے کی جگہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب سے بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے، تو فرمایا اس کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح فرمایا دوسرے بندے کے لیے جو فرمایا کہ فی وسط الجنہ، اس شخص کے لیے جنت کے سنٹر میں گھر کی ضمانت ہے جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور تیسرا فرمایا اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ فرمایا تیسرا بندہ وہ فرمایا کہ جس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو پہلا فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے تو اس کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ جھگڑا جو ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو برا بھلا کہنا، گالی دینا فسوق، فسق ہے، نافرمانی ہے۔ وقتالہ کفر، مسلمان سے جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا کفریہ کام ہے۔ بلکہ سورۃ حجرات کی 7 نمبر آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے لیے کفر کو، فسوق کو اور عصیان، بد عملی کو ناپسند کیا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے تو اس کے لیے جنت کے سینٹر میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور نسائی، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرے اور جھوٹ بولے تاکہ لوگ ہنسیں، جھوٹ بولے تاکہ اس جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے۔ تو فرمایا ویل اللہ ثم ویل اللہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے پھر ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ یعنی ایک حدیث میں 3 بار فرمایا کہ ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جو بات کرے اور جھوٹ بولے تاکہ اس جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے۔ تو بہرحال فرمایا دوسرے بندہ وہ ہے کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، تو فرمایا اس کے لیے جنت کے سینٹر میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جس بندے کے اخلاق اچھے ہوں جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر ہے اس کے لیے لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور اسی طرح ابو داؤد، نسائی وغیرہ میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میزان میں سب سے زیادہ، ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔